بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نہایت درد بھری خوبصورت ماں کی عظمت سے بھری ویڈیو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، ایک گھر میں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ ماں باپ نہایت خوشی سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو پالنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے دن اور رات کی محنت کرنا شروع کر دی۔ جیسے باپ محنت مزدوری کر کے کما کر لاتا، اسی طرح ماں جگہ جگہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور پیسے کما کے اس بچے پر خرچ کرتے اور دونوں خوشی خوشی اس کو پالنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا سہارا بنے گا۔ دونوں ماں باپ آپس میں لگے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس بچے کا باپ اس کی پیدائش کے 3 سال بعد اس دنیا سے فانی ہو گیا۔ بہت سے رشتہ داروں نے اس کی ماں کو کہا تم شادی کر لو۔ ماں نے ہمیشہ یہ بات کہہ کر انکار کر دیا، میں شادی نہیں کر سکتی، میرا بچہ میرا سہارا ہے اور میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بچہ میرے ساتھ ہے۔ اور سوچنے لگ گئی اور محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ لوگوں کے گھروں میں جہاں وہ 2 گھروں کی صفائی کرتی، اب وہ 4 سے 5 گھروں کی صفائی کر کے اپنے بچے کو پالنے میں سرگرم ہو گئی باپ کے وفات کے بعد۔ اور اس بات کو بھی سوچتی تھی کہ اگر میں شادی کر لیتی ہوں تو میرا بچہ اور میرے خاوند کے درمیان میں کلیش رہے گا، وہ اس کو نہیں قبول کرے گا، اس طرح میرا بچہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگے گا، اس لیے میں اکیلی ہی ٹھیک ہوں اور میرا بچہ بھی میرے ہی ساتھ ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن یہ بچہ جب 5 سال کا ہو گیا اور بچوں کے ساتھ گلی محلے میں کھیل رہا تھا، بدقسمتی سے اچانک کسی نے ایک پتھر اس کی آنکھ پر مار دیا، آنکھ پھوٹ گئی۔ جیسے ہی اس ماں نے اپنے اس بچے کو دیکھا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور رونے لگی۔ اس کو ہسپتال پہنچایا تو پتہ لگا کہ اس کی آنکھ ختم ہو چکی ہے۔ ماں بہت روئی اور یہی ایک اس کا سہارا تھا، اور سوچنے لگی ساری زندگی اب یہ ایک آنکھ سے محروم رہے گا اور خوشیاں نہیں دیکھ سکے گا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے، اگر اس کو کوئی آنکھ اپنی دے دیتا ہے تو یہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور نظر بھی آنے لگے گا۔ ماں نے اس بات کو سوچا کہ ہمیں کون، ان غریبوں کو کون آنکھ دے گا، لہٰذا ڈاکٹر صاحب آپ میری آنکھ اس کو لگا دو۔ لگانے کے لیے اب پیسے کی ضرورت تھی۔ تنہا ماں نے بھیک مانگنا شروع کر دی، گلی محلوں سے قرضے اٹھا لیے اور تمام کا تمام پیسہ اس کے آپریشن پر لگا دیا۔ آنکھ نکال کر ڈاکٹر نے آپریشن کے ذریعے اس کے بچے کو لگا دی۔ یہ ماں ایک آنکھ سے کاڑی ہو گئی، لیکن اس عظیم ماں نے ہمت نہیں ہاری اور کام اس کانی آنکھ سے بھی کرتی رہی، محنت مزدوری کرتی رہی، لیکن ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو کام دینا بند کر دیا، کیوں نہ کہ اب پہلے جیسی صفائی یہ نہیں کر سک رہی تھی۔ لوگوں نے اس کو نکال دیا اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے قرضوں کا مطالبہ بھی کرنا شروع کر دیے۔ لیکن پیارے دوستو، ماں نے اس بچے کو جوان کرنے اور گھر کا خرچہ چلانے کے لیے گلی محلے کا کوڑا گند اٹھانا شروع کر دیا، اور اسی طرح اس نے تمام قرضے بھی ختم کیے اور اپنے اس بچے کو پالنا پوسنا بھی شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، اب بچہ اسکول بھی جانے لگا اور بڑا بھی ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس بچے کا اخلاق اپنی ماں سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ ایک دن یہ بچہ گھر آیا، ماں کو کہنے لگا ماں، مجھے لوگ کہتے ہیں تیری ماں کی آنکھ کانی ہے اور وہ جگہ جگہ کا گند اٹھاتی ہے، مجھے اس بات سے شرمندگی ہوتی ہے، ماں تو یہ کام مت کر، تو معذور بھی ہے۔ لیکن ماں ہنس پڑی۔ اسی طرح روزانہ آتا اور بد اخلاقی ماں کے ساتھ کرنے لگتا۔ پیارے دوستو، ماں نے ہنس کر اس کو جواب دیا بیٹا
محنت میں عظمت ہے، مجھے میری محنت کرنے دے اور تو اپنا پڑھتا جا۔ تو لوگوں کی باتوں کو نہ سنا کر اور میرے ساتھ بدتمیزی سے نہ پیش آیا کر۔ تو میرا ایک ہی واحد سہارا ہے اور مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ جب تو بڑا ہو جائے گا، افسر بن جائے گا، تو میری خدمت کرے گا، مجھ پہ خرچ کرے گا، میری تمام کی تمام محبت مجھے محبت میں پلٹائے گا، میرے ساتھ تمام زندگی رہے گا، مجھے بس یہی چاہیے۔ کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، بیٹے کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی اور ماں کی دعاؤں اور عظمت محنت سے وہ ایک بہت بڑا افسر بھی لگ گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بیٹے کی پسند کی شادی بھی اس عظیم ماں نے کرا دی، لیکن جب اس کی بیوی اس کے گھر میں آتی ہے اور ماں کے ساتھ بدتمیزی اولاد کی اور بھی بڑھ جاتی ہے اور بیوی کا یہ مطالبہ سامنے آتا ہے، تیری ماں مزدور کوڑا کرکٹ اٹھانے والی ہے، لیکن میں اب اس کے ساتھ اور نہیں رہنے والی، تو مجھے الگ گھر خرید کر دے۔ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے کہ شہر میں جا کر عظیم الشان بنگلہ اپنی بیوی کو لے کر دے دیتا ہے اور ماں کے پاس آتا ہے۔ ماں کو جانے سے پہلے کچھ باتیں سنانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کو بولتا ہے کہ ماں، تو کانی بھی ہے، معذور ہے اور جگہ جگہ تو نے ساری زندگی گند اٹھایا ہے، ساری عمر میں نے تیری وجہ سے شرمندگی کا سامنا کیا ہے، اب تیرے ساتھ اور گزارا نہیں، اپنی بیوی اور بچوں کو میں اس تکلیف میں ساری عمر تیرے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، میں تیرے سے جا رہا ہوں۔ ہاں لیکن ماں، تجھے ہر مہینے ملنے میں ضرور آیا کروں گا اور تجھے خرچہ بھی کھانے پینے کا دیا کروں گا۔ ماں نے روتے ہوئے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا جا، تو چلا جا، مجھے تیری مجبوری کا اندازہ ہے، جا اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش رہ۔ بیٹا چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی ملنے آتا ہے، کبھی کبھی خرچہ بھی دیتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے ماں سے ملنا بھی چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں میں اتنا مشغول ہو گیا کہ ماں کو مہینے کے خرچہ بھی دینا بند کر دیا۔ دوسری جانب ماں کے گھر میں فاقہ پڑ گیا، تنہائی ہو گئی، ایک آنکھ کی بینائی نے اس کو اور بھی درد سے غم زدہ کر دیا۔ بیٹے کی تنہائی کی وجہ سے ماں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب میرا بیٹا نہیں آئے گا، مجھے چھوڑ کر تنہا وہ چلا گیا ہے۔ کبھی کبھار اس کی ماں کو رزق بھی نہیں ملتا تھا، لوگ اس کو ترس کھا کر کھانا بھی دے دیتے تھے۔ جب ماں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے تو بیٹے کے نام ایک خط لکھ ڈالا، میرے پیارے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، جس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھے تنہا کر دیا ہے، میری زندگی کی ایک ہی تو کرن تھا، آج اس خط میں وہ تمام باتیں میں تجھے بتانے جا رہی ہوں۔ جو آنکھ تجھے میں نے دی ہے اس کو تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور کانا بولتا تھا، وہ آنکھ میں نے بچپن میں تجھے ہی دی تھی، ایک حادثے کی وجہ سے تیری آنکھ چلی گئی تھی، میں نے ہی تجھے اس آنکھ سے نوازا تھا۔ پیارے بیٹے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، میری دعا ہے کہ تجھے اللہ اولاد کی تنہائی اور جدائی کا سامنا نہ کروائے۔ میرے پیارے بیٹے، مجھے تجھ سے واقعی بڑی محبت تھی، میں نے تجھے بہت پیار اور محبت سے بڑا کیا تھا، بہت آسرا تجھ سے لگایا تھا، لیکن بدقسمتی سے میں اسی دن مر گئی تھی جب تو نے مجھے اس گھر میں تنہا چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میرے پیارے بیٹے، یہ دنیا بہت ظالم ہے، اپنوں سے اپنوں کو چھین لیتی ہے، اور جاتے جاتے میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ آباد رہے۔ میرے پیارے دوستو، جیسے ہی یہ خط کا بیٹا پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں سے بے انتہا آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی سے گاڑی نکالتا ہے اور گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے پوچھنے کے بعد اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تمہاری ماں کو مرے ہوئے اس دنیا سے فانی ہوئے ایک ماہ گزر گیا ہے۔ قبرستان کی طرف رخ کرتا ہے لیکن ماں نہیں رہتی، جا کر اس کی قبر پر نہایت چیختا ہے، روتا ہے، لیکن ماں تو اس دنیا میں اب نہیں رہی۔ ماں سے معافی مانگنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، اپنے دل میں یہ بات کہتا ہے، کانا تو میں ہی تھا، میں ہی اندھا تھا، میں نے اپنی ماں کو تنہا کیا، اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میں نے اپنی ماں کو اس کے حصے کی محبت دینے کے بجائے
اپنے بیوی بچوں کو ترجیح دی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو زندگی میں ہی عزت دو، شہرت دو اور محبت کے خزانے اپنی ماں باپ کے سامنے نچھاور کر دو۔ مرنے کے بعد کسی چیز کی قدر کرنا نہایت بیوقوفی کی بات ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے اس بات کی درخواست ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، لائف سر چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ اس سے اچھی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔